اب مرشد کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں کہ سر جھکا لے اور کچھ نہ کہے سوائے ایک جملے کے کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ مرشد کی صحبت کے آداب یہ ہوتے ہیں کہ اگر مرشد نے کہہ دیا کہ یار تم جو ہے جوا کھیل کے آئے ہو اور تم کھیل کے نہیں آئے، لیکن مرشد نے کہا ہے کہ یونس تم جوا کھیل کے آئے ہو، تو مرشد کے آداب یہ ہیں کہ آپ سر جھکا دیں اور بولیں نہ کچھ، یہ نہ کہیں کہ نہیں حضور میں نے جوا نہیں کھیلا۔ پوچھئے کیوں؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں کھیلا؟ مرشد کو نہیں پتہ ہے نا؟ مرشد کو پتہ ہوتا ہے نا، جب تیرے اوپر مصیبت آتی ہے تبھی تیری مدد کرتا ہے نا۔ اگر مرشد کو پتہ نہ ہو کہ تجھے کب مدد کی ضرورت ہے تو مرشد تیری مدد کیسے کرے؟ تو اگر مرشد کہہ رہا ہے کہ تو نے جوا کھیلا ہے تو مرشد کو پتہ ہے نا کہ تو نے کھیلا ہے یا نہیں کھیلا ہے۔ اب مرشد کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں کہ سر جھکا لے اور کچھ نہ کہے سوائے ایک جملے کے کہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ 1994 میں کسی ہمارے ذاکر نے یہاں میرے خلاف ایک بہتان لگا دیا مجھ پر۔ سرکار نے مجھے بلایا تو سرکار کا جو سٹائل ہے وہ مجھے ازبر تھا۔ سرکار نے ہمیشہ کسی بھی بات کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ ہمیشہ یہی کیا، لیکن اس دن سرکار نے فرمایا کہ یار تم نے ایسا کیا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ ایسا سرکار نے پہلے کبھی نہیں کہا تھا۔ پہلے اگر کچھ ہوتا تو پوچھتے، سوال کرتے کہ جی ایسا سنا ہے، کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ ہمیشہ سرکار کا اسٹائل یہ رہا کہ بھئی میں نے ایسا سنا ہے، کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ ہمیشہ اسٹائل اس طرح تھا۔ لیکن اس دن سرکار نے آتے ہی مجھے کہا کہ یار بڑا افسوس ہوا تم نے ایسا کیا۔ اب جب یہ سرکار کہہ رہے تھے تو جملہ ختم ہونے سے پہلے سرکار کی آواز میرے دل میں بھی آئی کہ ادب یہ ہے کہ جو مرشد کہہ رہا ہے اس کو حق جان۔ تو میں نے سرکار کی اس مدد کے اوپر سر جھکایا اور عرض کی جی سرکار۔ پھر سرکار نے دہرایا کہ تم نے ایسا کیا ہے یار، بڑے افسوس کی بات، سرکار میں بہت شرمندہ ہوں۔ پھر سرکار نے دہرایا تیسری دفعہ یار ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ایسا کیا ہے۔ پھر دوسری دفعہ یہ کہا کہ سرکار میں بہت شرمندہ ہوں، ایسا ہوا۔ اور پھر سرکار جو ہے فرمانے لگے اچھا بیٹھ جاؤ۔ اب 2-4 گھنٹے جب گزر گئے اور شام کو ڈنر کا وقت آیا تو میں ڈنر کی ٹرے لے کے سرکار کے کمرے کی طرف گیا تو سرکار نے مجھے فرمایا کہ جب تم نے کیا نہیں تھا تو تم نے ہاں کیوں کی؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جب تم نے کیا نہیں تو تم نے ہاں کیوں کی؟ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار وہ آپ کی آواز میرے دل میں آئی کہ مرشد کے سامنے انکار نہیں کرنا، کہ مرشد نے جو بات کہی ہے وہ جھٹلا دو، یہ کفر ہے۔ آپ کی یہ آواز آئی کہ ادب یہ ہے کہ جو مرشد نے کہا ہے اس کو حق جانو۔ تو سرکار فرمانے لگے اچھا تو یہ آواز واضح آ گئی تھی تجھے؟ میں نے کہا جی سرکار۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ مرشد کی خبر گیری ہے۔ سرکار نے مجھے یہ کہا کہ نہ اللہ، نہ حضور پاک اور نہ مرشد کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے سے تیرے نفس میں طہارت آئے گی اور تیرے دل میں نور آئے گا۔ جس کام سے تیرے نفس کو فائدہ ہو طہارت کا، تیرے قلب کو زندگی ملے، وہ کام صحیح ہے۔ فرمایا کہ 1 گھنٹہ فلاں آدمی روز 1 سال تک ذکر کرتا رہے اور دوسرا آدمی 2-4 کسی نے بہتان لگائے اور گردن جھکا کے کھڑا رہے اور کہا ہے ہاں جی میرا نفس ہے ہی ایسا مردود، تو اس عمل سے اتنا نور اور طہارت آ جائے گی جو 1 سال کے ذکر سے نہیں آئی تھی۔ اور پھر تم دیکھو جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر تم یہ تعلیم اپنا لو تو ساری لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ساری گالم گلوچ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نفس کو چین آ جائے گا۔
کیونکہ لوگوں کو یہ اس نے مجھے عزت نہیں کی، اس نے مجھ سے اس طرح بات کی، اس نے مجھ سے اس طرح بات کی، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، انہی چکروں میں الجھا رہتا ہے انسان۔